ہے ہجرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم۔ جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی میت میں تشریف لے گئے جبل ثور پہ، اور غار ثور میں آپ نے 3 راتیں گزاری، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے خفیہ راستے سے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رابغ کے قریب جہاں راستہ مکے کا ملتا تھا وہاں پہنچے، فبکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک رونے لگے۔ سیدنا صدیق جو ہیں وہ اسی اونٹ میں حضور کے ساتھ تھے، ردیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے عرض کیا کہ ما یبکی کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کس وجہ سے رونا آیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا انی اتذکر مکہ، مجھے مکہ یاد آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی سفر میں یہ آیت نازل فرمائی، ان الذی فرض علیک القرآن رادک الی معاد، جس میں اللہ نے خوشخبری دی کہ میرے بندی ہم آپ کو واپس لائیں گے مکے میں، اور بڑی شان سے لائیں گے۔ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر یہ آیت آدمی پڑھ کے اکثر بار بار پڑھ کے دعا کرتا رہے تو اس کو اللہ تعالیٰ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرماتے ہیں، یعنی حج نصیب ہوتا ہے، عمرہ نصیب ہوتا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے تو اس علاقے کا قبیلہ جو ہے وہ بنی مدلج ہے، اور اس کا سردار سراقہ ہے۔ سراقہ کہتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا کہ میرے کچھ لوگوں نے آ کے مجھے خبر دی کہ سمندر کے کنارے 3 اونٹنیاں ہیں جن پہ کچھ سوار جا رہے ہیں، شاید یہ وہی سوار تو نہیں ہے جن کے لیے مکے والوں نے انعام مقرر کیا ہے، کیونکہ اہل مکہ جب مایوس ہو گئے تو انہیں اعلان کر دیا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا نعوذ باللہ مردہ لائیں گے، ہم 100 اونٹ دیں گے۔ اور حضرت ابو بکر پر بھی اتنی ہی انعام لگا جو حضور کے لیے ہے کہ اگر حضرت ابو بکر کو زندہ یا مردہ لائیں گے تو ہم 100 اونٹ دیں گے۔ سراقہ فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ وہی قافلہ ہے، لیکن میں نے ان کو ٹال دیا، مگر نہیں چھوڑو وہ نہیں ہے۔ اور میں نے اپنی کنیز سے کہا کہ ٹیلے کے پیچھے میرا گھوڑا جو ہے لے کے آؤ تاکہ میں خفیہ طریقے سے وہاں جاؤں گا، مجھے جاتا ہوا کوئی نہ دیکھا، میرا سارے نکل پڑیں گے۔ سراقہ کہتے ہیں کہ میں جب آیا تو میری نوکرانی جو ہے وہ میرا گھوڑا لے کے کھڑی تھی۔ یہ لوگ جو تھے نا ہر کام میں فال نکالتے تھے، اور فال ان کی یہ ہوتی تھی کہ تیر بنے ہوئے ہوتے تھے لکڑی کے، اور اس پہ ایک پہ لکھا ہوتا تھا نعم، ایک پہ لکھا ہوتا تھا لا، ایک پہ لکھا ہوتا تھا بینا بینا۔ تو اگر وہ جب پھینکتے، اگر وہ لکھا لاتا نعم تو مانا ہے کہ تمہارا کام ہو جائے گا، چلو۔ اگر نکل آتا لا کہ نہیں ہوگا تو پھر مانا ہے تمہارا کام نہیں بنے گا۔ اور اگر نکل آتا وہ بینا بینا کہتے ہاں، یعنی 50% امید بھی ہے اور نہیں بھی ہے۔ تو سراقہ کہتے ہیں کہ میں نے گھوڑے پہ سوار ہونے سے پہلے اپنی عادت کے مطابق وہ فال نکالی تو فال میرے خلاف نکلی، فال میں یہی نکلا کہ لا نہیں ہوگا، لیکن میں نے کہا چھوڑو، ایک خیال ہی ہے نا، اور کیا ہے کہ فال میں حکم تو نہیں ہوتا ہے۔ تو بہرحال میں نے وہ اپنے تیر جو تھے سنبھالے اور گھوڑے پہ سوار ہوا، اور میں شاہ سوار تھا اور میرا گھوڑا بھی مانا ہوا تھا۔ میں نے گھوڑا دوڑایا تو مجھے سامنے نظر آ گئے سوار۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اونٹ میں بیٹھے ہوئے اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتے تھے، لیکن سیدنا صدیق فرماتے ہیں میں ادھر ادھر دیکھتا رہتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک سوار گھوڑے پہ آ رہا ہے، میں سمجھ گیا کہ یہ خیر کا مسئلہ نہیں ہے، تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمارے تعاقب میں کوئی آ رہا، اور میں معذن کا بے سنین اللہ ثالث ہوا، ابو بکر کیوں غم کرتے ہو، جن کے ساتھ اللہ ہے ان کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے۔ سراقہ کہتی ہے کہ جب میں حضور کے قریب پہنچا تو میرا گھوڑا جو تھا یکدم زمین میں دھسا اور میں الٹ کے گر پڑا۔ کہتے ہیں میری زندگی کا یہ پہلا موقع ہے کہ میں اتنا بڑا شاہ سوار ہو کے گھوڑے سے گر گیا۔ میں نے پھر فال نکالی، فال پھر نکلی، لا بھی نہ کرو۔ اب اس کے بعد کہتی ہیں کہ میں نے پھر گھوڑے کو تھپکا، خود بھی اٹھا، کپڑے جھاڑے، سوار میں نے پھر گھوڑا دوڑایا، گھوڑا پھر دھنس گیا۔ اب میں گرا نہیں، میں نے سنبھالا ہوا تھا اپنے آپ کو، لیکن گھوڑے کے اگلی پاؤں جو تھے زمین میں دھنس گئے ریت میں۔ میں نے کہا میرا گھوڑا تو کیسا اتنا کمزور نہیں ہے، یہ کیا ہو رہا ہے آخر؟ میں نے پھر زور سے آواز دی، میں نے کہا جانے والوں ٹھہر جاؤ، میں اب تمہارا دشمن نہیں ہوں۔ حضور نے فرمایا ابو بکر اونٹنی روک دو، آنے دو اس کو۔ حضور پاک بھی اونٹنی سے اترے، اتنی دیر میں سراقہ بھی آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا تو آپ کو پکڑنے کے لیے تھا کہ مجھے لالچ تھی کہ 200 اونٹ مل جائے گا، لیکن یہ جو واقعات دو میرے ساتھ ہوئے ہیں اس سے میں نے اندازہ لگایا ہے کہ آپ سچے ہیں، حق پہ ہیں، اللہ کے نبی ہیں، آپ کا ہم مقابلہ نہیں کر سکیں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا سراقہ جاؤ ٹھیک ہے، لیکن ایک وعدہ کرو، اور ایک وعدہ میں تمہارے ساتھ کرتا ہوں۔ سراقہ نے کہا حضور حکم دے، میں کیا وعدہ کروں؟ فرمایا کہ اب تم اس راستے سے میرے دشمنوں کو روکو گے، نہیں آنے دو گے میری طرف۔ اور کہا اصلا میرا وعدہ ہے، میں اس راستے سے تو آپ مطمئن ہو جائیں، کسی اور راستے سے آپ کا دشمن آئے تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن اس راستے سے کوئی آئے گا تو اب میں جانوں والا آپ کے دشمن جانے۔ حضور نے فرمایا میں وعدہ یہ کرتا ہوں، دعا بھی کرتا ہوں، وعدہ بھی کرتا ہوں کہ ایک وقت آئے گا جب ملک کسریٰ، بادشاہ کسریٰ کے سوار جو ہیں، کنگن جو ہیں، وہ تیرے ہاتھ میں ہوں۔ اس زمانے میں بادشاہ جو تھے نا یہ سونے کے زیور پہنتے تھے، فرعون بھی پہنتا تھا، نمرود بھی پہنتا تھا، کسریٰ بھی پہنتا تھا۔ ہمارے مسلمانوں میں بھی اور انڈیا کے راجواڑوں میں بھی یہ رواج تھا، ان کے راجے مہاراجے پہنتے تھے زیورات، آج کل بھی پہنتے ہیں ان کے جو بچے کھچے ہیں شہزادے۔ سراقہ کہتی ہے بہرحال میں دل میں بڑا حیران ہوا کہ جو آدمی اپنے دشمنوں سے چھپ کے مکے سے جا رہے ہیں وہ مجھے خبر دے رہے ہیں کسریٰ کی، اور کسریٰ تو سپر پاور تھی نا اس وقت، جیسے آج کل سپر پاور ہے نا، اس زمانے میں دو تھی، کسریٰ اور رومن امپائر، یہ دو سپر پاور تھے۔ رومی جو تھے یہ اہل کتاب تھے، اور فارس جو تھے یہ اہل وثن یعنی بتوں کے پجاری تھے۔ اللہ کی شان دیکھیں، حضور نے فرمایا کہ ابو بکر پیاس محسوس ہو رہی ہے، کوئی نظر دوڑاؤ کہیں کوئی بدو لوگوں کا کوئی خیمہ شیمہ نظر آ جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک جھوپڑی اور ایک خیمہ نظر آیا تو ہم نے اونٹوں کے رخ ادھر کر دیے، وہاں آئے تو دیکھا کہ صرف ایک عورت ہے، ام معبد اس کا نام تھا۔ یہ بدو لوگ تھے، صحرا میں رہنے والے۔ اس نے کہا اہلاً و مرحباً بضیوف اللہ، اللہ کے مہمانوں کو میں اہل و سال کہتی ہوں، خوش آمدید کہتی ہوں۔
فرماتے ہیں ہم اترے تو حضور نے فرمایا کہ حل عندک فی البیت شیء، تمہارے گھر میں کوئی دودھ، کوئی لسی، کوئی پینے کی چیز ہے؟ اور کہا لا یا رسول اللہ، میرا شوہر جو ہے وہ بکریاں چرانے کے لیے نکل گیا۔ پھر میں یہ بکری جو کھڑی ہوں، کہا حضور یہ تو بیمار ہے، یہ تو اپنا بوجھ بھی نہیں اٹھا سکتی بیچاری، چلنے کے قابل ہوتی تو یہ ویوڑ کے ساتھ نہ جاتی۔ اب میں تم اس بات کو چھوڑو، تمہاری اجازت ہے کہ ہم اس سے دودھ لے لیں؟ پیغمبر ہر بات میں ہمیں سبق دے رہے ہیں کہ بغیر کسی کی اجازت کے کوئی چیز بھی لے سکتے ہیں۔ وہ مالک ہے، نہ دے اجازت۔ وہ مسکرائی بیچاری بوڑھی جو تھی، انہوں نے کہا حاضر ہے جی، ٹھیک ہے، مجھے کیا انکار ہے۔ تو آپ نے برتن منگوایا۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں نے اس دن دیکھا کہ حضور کو تو بکریاں چونے کا طریقہ بھی آتا ہے، کہ باقاعدہ جیسے بکریاں چوئی جاتی اسی طرح حضور پاؤں کے بل بیٹھے اور برتن کو اپنے دونوں ٹانگوں کے درمیان میں رکھا، اس کی پشت پہ ہاتھ پھیرا بکری کے اور اس کے تھنوں پہ ہاتھ لگایا اور کہا کہ یا اللہ تیرا نبی آج مہمان ہے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اللہ کی کروڑوں نعمتیں کھاتے ہیں پھر بھی نافرمان۔ اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا نبی ہے، امام الانبیاء ہے، دودھ کے لیے پیاسا۔ حضور صدیق فرماتے ہیں کہ برتن بھر گیا، حضور پاک نے بسم اللہ پڑھ کے خود بھی پیا، مجھے بھی پلایا، عامر بن فہرہ کو بھی پلایا اور ریختہ کو بھی پلایا، اور پھر دوبارہ آپ نے بکری کے تھن کو ہاتھ لگایا، وہ پھر بھر گئے، پھر برتن بھر گیا۔ فرمایا یہ اس بوڑھی کو دے دو جس کا خیمہ۔ حضرت صدیق فرماتے ہیں میں حیران ہوا کہ جو بکری کھڑی بھی ہو سکتی ایسے کھڑی ہے، اور اس کے نت ایسے ہیں جیسے کہ دریا بن گئے۔ حضور پاک نے اجازت لی، اس نے بڑا کہا کہ یا رسول اللہ آپ جو بھی ہیں، لیکن آپ کے چہرے بتلاتے ہیں کہ آپ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، آپ ٹھہرے، میرا شوہر آ جاتا ہے، ہم دمبا ذبح کریں گے، آپ کے لیے کھانا بنائیں گے۔ اور نہیں، میں نے بڑا سفر کرنا۔ تو ام معبد کی حدیث مبارک میں جو حضور کا حلیہ مبارک ہے، ایسا آج تک نہ کوئی صحابی بیان کر سکا، نہ کوئی تابعی، نہ کوئی عالم، نہ کوئی محدث، نہ کوئی مفسر۔ حدیثوں میں موجود ہے۔ ام معبد کے بجائے شوہر جب آیا تو فضا بدلی لگی۔ کیونکہ حضور جہاں گزرتے تھے وہاں خوشبو ہو جاتی۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں پوچھنا نہیں پڑتا تھا، وہ گلیاں بتاتی تھی کہ یہاں سے محمد مصطفیٰ گزرے۔ اللہ اکبر۔ ام معبد کے شوہر نے پوچھا آج تو کوئی نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل نئی بات ہے، آج اس طرح کے مہمان آئے، اس طرح بکری پہ ہاتھ دھرنے کا۔ ہاں ھذا صاحب قریش، یہ وہی آدمی ہیں جن کو قریش ڈھونڈ رہے ہیں۔ اچھا تم مجھے ذرا حلیہ تو بتاؤ۔ اس نے پھر حضور کا حلیہ بتایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے حضور کو جو جمال دیا تھا اس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں۔ یہ جو آتا ہے نا حدیثوں میں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے جو حسن جمال پیدا کیا،
آدھا یوسف کو دیا اور آدھا ساری دنیا پہ تقسیم کیا، یہ حضور کے ماں سوا ہے، حضور کا معاملہ ہی الگ ہے۔ حضور کے جمال کا تو کیا عظیم بات کی تھی حسان نے کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ، آقا تم سے زیادہ خوبصورت میری آنکھوں نے آج تک نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، حضور آپ جیسا بچہ کسی ماں نے جینا ہی نہیں ہے۔ اسی لیے بی بی عائشہ فرماتی تھی کہ زنان مصر نے جمال یوسف سے انگلیاں کاٹ ڈالی، واللہ لو رأینا جمال محمد لقطعن قلوبہن، اگر میرے مدنی کا جمال دیکھی تو دلوں پہ چھریاں پھیر دیتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بھی حضور کا نام آئے درود شریف تو پڑھ لیا کرو۔ آپ لوگ تو پتہ نہیں کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں، میں نے تو نہیں سنا کسی سے درود شریف پڑھتا ہوا، پتہ نہیں کیا کرنے آئے ہیں یہاں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضور نے فرمایا اس سے بڑا بخیل کوئی نہیں کہ میرا نام آئے اور درود نہ پڑھے۔ جس کو حضور فرمائے بخیل، اس کے گھر میں کیا بچے گا؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر زنان مصر میرے محبوب کا جمال دیکھتی تو دلوں پہ چھریاں پھیر دیتی۔ اور بی بی عائشہ فرماتی ہیں کبھی ایسا ہوتا اندھیری رات ہوتی، میں کوئی چیز سوئی ڈھونڈ رہی ہوتی، حضور مسکراتے تو روشنی ہو جاتی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا محمد، یا رب صلی علی محمد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے۔ اچھا اللہ کی شان یاد رکھیں کہ ام معبد اور اس کا شوہر جو ہے مدینے آگے پھر مسلمان ہوتا ہے۔ حضور آگے چلے تو حضرت زبیر قافلہ تجارتی لے کر آ رہے تھے۔ اللہ نے اپنے نبی کا اہتمام تو کرنا تھا نا۔ حضرت زبیر جب آئے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور حضرت ابوبکر کو بھی ایک سفید جوڑا پیش کیا۔ صحابہ کہتے ہیں ایسا خوبصورت جوڑا ہم نے زندگی میں نہیں دیکھا۔ اور اس سے آگے چلے تھے کچھ قبیلے کے لوگ تھے جو آگے مسلمان ہوئے، اور یہ یعنی ابھی مدینے نہیں پہنچے ماشاءاللہ تو سینکڑوں کی تعداد ہو گئی، اور عبداللہ بن زبیر آگے آگے پرچم اٹھا کے چل رہے۔ اکیلا چلا تھا جانب منزل بکر، لوگ یوں ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ میرا نبی پہلا تو یتیم ہوئے تھے نا، لم یجد کا یتیمن فآوا، اور پھر اس در یتیم کے پیچھے ساری دنیا کی کائنات بھی ہے، مخلوق بھی ہے، انبیاء بھی ہیں۔ مدینے والوں کو بھی انتظار تھا کہ حضور آ رہے ہیں۔ بہرحال یہ قافلہ مسعود جو ہے مبارک جو ہے چلتے چلتے سب سے پہلے قباء پہنچے۔ یہ علاقہ جو ہے یہ بنی عوف کا علاقہ کہلاتا ہے، جہاں مسجد قباء ہے، یہی حضور پاک نے آرام فرمایا۔ اس سے پہلے تو یہ حدیث نہیں ہے نا، مانا ہے کہ حضور کے وہاں نمازیں پڑھنے سے، قدم فرمانے سے اللہ نے جیسے مسجد الحرام کو بھی رنگ دیا ہے، مسجد اقصی کو بھی رنگ دیا ہے، مسجد نبوی کو بھی رنگ دیا، مسجد قباء کو بھی رنگ دیا کہ آپ مدینے سے چلے آگے 2 رکعت پڑھیں اور پورے عمرے کا ثواب لے جائیں۔ جہاں جہاں حضور گزرے ہیں، جہاں جہاں نماز پڑھی ہے،
اللہ اکبر، ان جگہوں کو اللہ نے قیامت تک شان والا بنا دیا۔ اسی میں وہ بڑے بڑے واقعات پیش آئے۔ حضرت سلمان آئے، پھر حضور پاک نے چند دنوں کے قیام کے بعد اب مدینہ جانے کے لیے تیاری کی، اور پہلا جمعہ جو ہے حضور نے اسی بنی عوف کی مسجد میں پڑھایا۔ اور جب حضور مدینے کی طرف جا رہے تھے، صحابہ کہتے ہیں عجیب منظر تھا۔ خبا سے مدینہ 3 میل کے فاصلے پہ ہے۔ صحابہ کہتے ہیں 3 میل تک دونوں طرف اللہ کی مخلوق ہے۔ بچیاں جھنڈیاں لے کے کھڑی ہیں، اور حبشی جو ہیں کالے نوجوان لڑکے جو ہیں وہ آپ کے آگے آگے اپنے دھمال ڈال رہے ہیں، تیر اندازی کر رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، بس اپنی خوشی کر رہے ہیں، ان کو کوئی پتہ نہیں بیچاروں۔ اور بچیاں جو ہیں مدینہ منورہ کی، ان کی زبان پہ یہ تھا طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی وجینا محمدا فی امر مطاعی۔ وہ بچیاں خوش ہو کے پڑھ رہی ہیں حضور کے استقبال کے لیے، حضور کی دعوت کے لیے، قیام کے لیے، سارے عرض کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا کچھ نہ کہو میری اونٹنی کو، انہا مامورۃ، یہ اللہ کے حکم کی پابند ہے، جہاں میری اونٹنی بیٹھ جائے گی میں اسی کا مہمان بنوں گا۔ بنو نجار جو تھے نا مدینہ منورہ میں، حضور کے ننیال ہیں، حضور کی والدہ انہی سے تھی، اور بنو نجار کی بچیاں سڑک پہ کھڑی ہیں اور کہتی ہیں حبذا نحن من بنی النجاری، حبذا محمدا بجاری، یا رسول اللہ ہم تو تیرے ننیال سے، آپ ہمارے مہمان بنتے، لیکن اللہ کا نبی اللہ کے حکم کا پابند ہے۔ اب یہاں مسجد نبوی ہے نا، یہیں آگے حضور کی اونٹنی بیٹھی، اور اسی وقت حضور نے ارادہ فرما دیا کہ میں یہاں مسجد تعمیر کا، اونٹنی پھر کھڑی ہو گئی۔ چلتے چلتے بنو نجار کے جو بڑے تھے وہ حضرت ابو ایوب تھے انصاری، وہ ان کے گھر کے سامنے آ کے اونٹنی بیٹھ گئی۔ ان کا 2 منزلہ گھر تھا، انہوں نے حضور کا استقبال کیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اوپر والے کمرے میں رہیں، ہم نیچے رہیں گے، ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ حضور کے اوپر رہیں۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے بی بی یعنی وہ فرماتے ہیں ابو ایوب اپنی بیوی سے کہ خیال رکھنا اگر اٹھنا پڑے یا چلنا پڑے تو دیوار کے قریب قریب چلنا، کہیں حضور کے اوپر ہمارے قدم نہ آئیں۔ سرکار دو عالم نے بھی محسوس فرما لیا۔ دوسرے دن آپ نے فرمایا ابو ایوب میں نیچے ٹھہرتا ہوں، لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں، مجھے بار بار اترنا پڑتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، مجھے نیچے ہی رہنے دیں۔ اور پھر حضور نے پتہ کیا کہ یہ جگہ کس کی ہے، انہوں نے کہا کہ جی 2 یتیم لڑکے ہیں، سہل اور سہیل، یہ جگہ ان کی، آپ نے فرمایا ان کو بلاؤ۔
کا گھر بنانا چاہتا ہوں، مسجد بنانا چاہتا ہوں، یہ زمین بیچ دو۔ انہوں نے کہا لا یا رسول اللہ، یہ زمین حاضر ہے، ہم وقف کرتے مسجد بنائیں آپ، اور بغیر پیسوں کے نہیں۔ تو وہ زمین خریدی حضور نے اور مسجد نبوی کی بنیاد رکھی۔ اب مدینہ منورہ میں آنے کے بعد تو پھر صحابہ ٹوٹ پڑے، جو کہیں تھا وہ آتا گیا آتا گیا آتا گیا، مدینہ محمد مصطفیٰ کا مرکز و مستقر بنتا گیا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں میرا مدنی فَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب کافر مکر ہوتا ہے خفیہ تجویز، خفیہ تدبیر کرنا، اس کو کہتے ہیں مکر۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ، آپ کو قید کر دیں، او يَقْتُلُوكَ یا قتل کر دیں، او يُخْرِجُوكَ یا مدینے سے نکال لیں۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب یہ نہیں جانتے، یمکرون، یہ تدبیریں کر رہے ہیں، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اللہ بھی تدبیر فرما رہے ہیں، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والے ہیں۔ کافروں کے مکر ٹوٹ گئے، تدبیریں پھوٹ گئیں، اور آمنہ کا لال شان و شوکت سے مدینہ منورہ میں پہنچ گیا، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اگر اللہ مدینے کی حاضری نصیب فرمائے بڑے ادب سے چلا کریں، علماء نے لکھا ہے کہ پاؤں زمین پہ مار کے نہ چلیں، خاشعاً متواضعاً، بڑے خشوع سے تواضع سے چلا کریں، اور مسجد نبوی میں جہاں بیٹھیں درود پڑھا کریں۔ صرف سامنے جب آئیں واجہ شریف میں تو وہاں صلاۃ و سلام صیغہ خطاب کے ساتھ اجازت ہے، ورنہ آپ جہاں بھی ہیں وہاں سے صرف درود شریف پڑھیں گے تو یہ وہ مقام ہے۔ اور پھر جتنے دن اللہ توفیق دے جنت البقیع الغرقد پہ بھی حاضر ہوں، جہاں حضور کی ازواج مطہرات ہیں، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں، جہاں سیدنا عثمان مظلوم ہے، جہاں امام مالک ہے، جہاں صحابہ ہیں، ائمہ محدثین مجتہدین ہیں، اور اسی طرح شہدائے احد پر بھی جا کے حاضری دیا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے جاتے تھے شہدائے احد کے لیے، چونکہ وہاں آپ کے چاچا سیدنا حمزہ بھی ہیں، مصعب بن عمیر بھی ہیں، اور یہ وہ پہاڑ بھی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا تھا، اور آپ فرماتے تھے ھذا جبل یحبنا ونحبہ، اللہم ارزقنا حبک وحب خلیلک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وحب من یحبک وحب امر من یقربنی الی حبک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ لا شریک لا، جس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں نہ افعال میں۔